لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. بہت پاکیزہ سوچ بنا کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت کی طرف توجہ اور لگن کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مدرسہ فیض القرآن کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ دستار بندی ہے، جس میں علاقے کے بھی اور گاؤں کے لوگ کثرت کے ساتھ شریک ہیں. کچھ لوگ ابھی نعتوں میں بہت مگن تھے، بہت مست تھے، بہت خوش تھے، انہیں مبارک ہو. یقیناً بہت محبت کے ساتھ نعت پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور سننے کی بھی ضرورت ہے. اگر حقیقت میں نعت کو نعت کی طرح پڑھیں تو نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، اور نعت کو نعت سوچ کر صاحب نعت کی محبت میں نعت سنے تو سننا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ ہمارے یہ 8 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے بچے نعتوں کی طرف متوجہ ہیں. تو یہ اچھی فکر ہے اور یہ ہمارا شاندار مستقبل ہے کہ ہمارے بچے نعتوں کی طرف متوجہ ہیں اور ہمارے جوان نعتوں کی طرف متوجہ ہیں. گاؤں کا نام کیا ہے؟ گرونڈھا ہے. گرونڈھا شریف کے مسلمانوں، آپ سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا. جو نعت خواں حضرات ہیں، جو شعراء حضرات ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کی زبان سے گانوں کو ہٹا کر نبی کی نعت آپ کی زبانوں پر جاری کریں. واہ سبحان اللہ. یہ ان کا کام ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے جوان، یہ فطری طور پر ان کے اندر گنگنانے کی اور گنگناہٹ سننے کی ایک خواہش ہوتی ہے. تو گانے کی جو خواہش ہے اسے نعت نبی میں تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو، یہ جو عالم آتے ہیں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے، تو ان کا بھی کوئی کام ہے، ان کا بھی ایک مشن ہے. قاری ذاکر صاحب چلے گئے کیا؟ نعت خواں حضرات سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بچے بجائے اس کے کہ وہ گانا گائیں وہ نعت گنگناتے ہیں. یہ فائدہ ہے.
مگر جو عالم ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹ ہے اس کو دور کر کے سچائی کو رکھ دیتے ہیں. سماج میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، پھر سچائی کا ماحول بن جاتا ہے. عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں میں جو بے حیائی ہے، نگاہوں میں جو بے حیائی ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے اس بے حیائی کو دور کر کے تمہاری نگاہوں میں حیا پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں اس ظلم کو ختم کر کے تمہارے ہاتھوں میں انصاف کی صلاحیت بخش دے. یہ ایک عالم کا کام ہوتا ہے. عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی نافرمانی سے ہٹا کر فرما برداری میں لگا دے. تو جب عالم کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو عالم کو سننے کی بھی ذمہ داری ہے. ایک چیز ہم لوگوں کو بھی حاصل ہے، یہ اتنے ہمارے نوجوان وہاں کھڑے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اتنی کوشش کی گئی انہیں بٹھانے کے لیے مگر ہمارے جوان بیٹھے نہیں. تو میں اندر اندر سوچ رہا تھا میرے مولا ہم کس حد تک گر گئے. جب ہم جلسے میں اپنے نوجوانوں کو بٹھا نہیں پاتے تو مسجد میں انہیں جھکا کے دکھائیں گے. جن جوانوں کو ہم اپنے سامنے باقاعدہ اتنی دیدہ دلیری ہے کہ علماء بکتے رہے، چلاتے رہے، اعلان کرتے رہے، ہمارا جوان اگر مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تو یہ اپنے ماں کا تلوا کب چومے گا اور یہ اپنے باپ کا ہاتھ کب چومے گا اور یہ خدا کا سجدہ کب کرے گا؟ جو مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہ ہو وہ مسجد میں سجدے کے لیے تیار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے. کسی بھی مسلک کے لوگ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ 2 منٹ نہیں لگتا وہ اپنے عالم کی بات مان لیتے، جبکہ اوروں کا مسلک باطل ہے، اوروں کا مسلک ہوا میں ہے، اور ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں الحمدللہ وہی مسلک خدا کو بھی پیارا ہے اور وہی مسلک رسول اللہ کو بھی پیارا ہے. سبحان اللہ. یار آپ مسلمان ہو، آپ مسلمان ہو، اور مسلمان کہتے ہی ہیں جو دین کی بات سن لے تو سر جھکا دے. یہ علماء کوئی اپنے گھر کی اپنی طبیعت کی بات نہیں کرتے، ہر عالم شریعت کی بات کرتا ہے. اور سن لے، کھڑے ہونے والے کو اگر کوئی بلا عذر کھڑا ہے تو کھڑا ہونے والا تماشائی ہوتا ہے اور بیٹھنے والا سامعین میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر جوان بیٹھ جائے. یہ آپ کا جلسہ ہے، یہ فیض القرآن کے منیجر صاحب کا تنہا نہیں ہے، یہاں کے ٹیچروں کا اور یہاں کے اساتذہ کا جلسہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا جلسہ ہے. آپ مسلمان ہو، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا بنا دیتا نا، اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں نالی کا گندا کیڑا بنا دیتا. مگر اس مولا کا کتنا کرم ہے کہ اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 18,000 مخلوقات میں جو سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا. واہ سبحان اللہ. سب سے خوبصورت مخلوق ہمیں بنایا، اور صرف خوبصورت ہی نہیں بنایا، 1,24,000 پیغمبروں میں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں جو نبی اللہ کو سب سے محبوب نبی ہے، سب سے پیارا نبی ہے، میرے مولا نے اس پیارے نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا کر دیا. واہ سبحان اللہ. آپ کو دین بھی پیارا ملا،
آپ کو مذہب بھی پیارا ملا، آپ کو محبوب بھی پیارا ملا، آپ کو کتاب جو ملی نا وہ کتاب بھی بڑی پیاری ملی۔ آپ ہر اعتبار سے تو خوش نصیب ہو۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جب مسجدوں میں جایا کرو تو 2 سجدے شکر کے ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہونے پہ فخر کرو۔ مسلمان سب سے افضل قوم ہے، سب سے بہتر قوم ہے، لیکن یہ علماء جانتے ہیں کہ بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اگر آپ کا باپ آپ سے کہہ دے کہ جاؤ فلاں کام کر لو، تم میرے بڑے پیارے لاڈلے ہو، فلاں کام کر لو، تو اگر بیٹے نے وہ کام نہ کیا تو باپ نے جو اس کو رتبہ دیا تھا کہ تم بڑے نیک بچے ہو، بڑے ہونہار بچے ہو، گویا وہ بچہ اس تعریف کے لائق نہیں ہے، وہ بچہ اس پیار کے لائق نہیں ہے جو اپنے باپ کی بات ٹھکرا دے، جو اپنے باپ کی بات کو ٹھکرا دے وہ پیار کے لائق نہیں، وہ محبت کے لائق نہیں۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سب سے پیارا نبی ہمیں دیا، سب سے پیاری کتاب ہمیں دیا، سب سے پیارا مذہب ہمیں دیا، تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی تو دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں علماء کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس لیے سب سے بہتر ہو کہ جب بھی برائی دیکھتے ہو تو برائی سے روکتے ہو اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اگر مسلمان کے اندر برائی سے روکنے کا جذبہ نہ ہو اور بھلائی کا حکم دینے کا جذبہ نہ ہو تو پھر وہ مسلمان اللہ اور رسول کی نگاہ میں محبوب مسلمان نہیں ہے، جو دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دے۔ الحمدللہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان جلسوں کے اندر ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم ان جلسوں کے اندر بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ آج ہم اس چیز پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے، گویا کہ ہمارا موضوع مان لیا جائے کہ دعوت و تبلیغ اور اس کے تقاضے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہوتی ہے یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو پورا کرے گا بندہ تو اس کی دعوت میں اثر ہوگا، اور جس دن بندہ اس تقاضے کو ادا نہیں کرے گا تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس قدر انقلاب کیوں برپا کر دیا؟ اس لیے کہ آپ کی دعوت میں حکمت شامل تھی، آپ کی دعوت میں عمل شامل تھا، آپ کی دعوت میں اخلاص شامل تھا، آپ کی دعوت میں خلوص شامل تھا۔ آج ہماری دعوتوں میں وہ خلوص نہ رہا۔ ہم بزرگوں کی تقریریں سنتے ہیں، آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں، آج بھی کتابوں میں، بزرگوں کی کتابوں میں ان کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں، ان کے خطاب لکھے ہوئے ہیں۔ بولو ذرا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب تقریر کرتے تھے بغداد شریف کی سرزمین پر تو حضرت غوث الاعظم کی سیرت میں پڑھو کہ جیسے ہی تقریر سے آپ فارغ ہوتے تو مجمع میں دیکھا جاتا تو کئی مردے پڑے ہوتے، یعنی لوگوں کی جانیں نکل جاتی۔ ایک طرف یہودیوں کی جماعت ہوتی، ایک طرف عیسائیوں کی جماعت ہوتی، ایک طرف چوروں کی جماعت ہوتی۔ یہودی کہتا مجھے اسلام میں داخل کر لو، عیسائی کہتا مجھے اسلام میں داخل کر لو، چور کہتا مجھے چوری سے توبہ کرا دو، جھوٹا کہتا مجھے جھوٹ سے توبہ کرا دو۔ آخر یہ تقریروں میں اثر کیوں تھا؟ آج ہماری تقریروں میں اثر کیوں نہیں ہے؟
آج ہم تقریر کرتے ہیں تو قوم بھاگ رہی ہے، آج ہم تقریر کر رہے ہیں تو قوم اکتا رہی ہے، مگر بڑے پیر دستگیر کی تقریر میں لوگ توبہ کر رہے ہیں، بڑے پیر دستگیر کی تقریر میں لوگ جانیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چیز بہت ضروری ہے، جو مائک پر آئے نا اس کو عمل والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دعوت دینے والے میں عمل نہیں ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہے۔ ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ اگر تقریر کرنا ہے تو عمل ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تقریر کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ گویا کہ ہم تقریر کرنے والوں کو جھنجھوڑ دیا گیا، مائک پر آ کر واز کرنے والوں کی آنکھیں کھول دی گئی کہ اگر تم کوئی چیز کہنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں جائز ہے کہ بغیر عمل کے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، بغیر عمل کے تقریر کی جا سکتی ہے، مگر قرآن نے ایک ہمیں طریقہ دے دیا کہ اگر مائک پر بولنے والا نماز کی دعوت دیتا ہے تو اگر وہ واقعی خود بھی نمازی ہو تو اس کی تقریر میں اثر ہوگا۔ اگر مائک پہ بولنے والا پبلک سے کہتا ہے تم جھوٹ نہ بولو تو اگر وہ خود بھی سچا ہے تو اس کی باتوں میں دم ہوگا۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آئی، اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر، حضرت ابو حنیفہ کا بڑا شہرہ تھا، اس خاتون نے کہا اے امام آپ کی بڑی تعریف سن کر کے آئی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کیا ہوا، خدمت کیا کرنا ہے مجھے؟ تو اس خاتون نے کہا میرا یہ بیٹا ہے جو گڑ بہت کھاتا ہے، مٹھائی بہت کھاتا ہے، میرے امام آپ کی بڑی شان ہے، آپ اس کو نصیحت کر دیں تاکہ میرا بیٹا گڑ نہ کھائے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے بعد آنا۔ ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد وہ عورت پھر اپنے بیٹے کو لے کے آئی۔ امام اعظم نے صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا زیادہ مٹھائی کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، زیادہ مٹھائی مت کھایا کرو۔ بیٹے نے توبہ کر لیا۔ جب عورت چلنے لگی اپنے بیٹے کو لے کر تو اس نے کہا حضور جب اتنا ہی کہنا تھا تو آپ نے ایک ہفتے کا موقع کیوں مانگا؟ تو میرے امام نے فرمایا کیا کروں خاتون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھولے بیٹھے ہو؟ پہلے اپنے کو سدھارو پھر دوسروں کو کہو۔ تو اے خاتون سنو، ابو حنیفہ بھی مٹھائی بہت کھاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے ایک ہفتہ عمل کر لوں تاکہ میری زبان پہ اثر آ جائے، تاکہ تیرے بیٹے کے دل میں میری بات اتر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ تو ایک چیز میں نے بتایا کہ دعوت دینے والے کو خود عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دعوت دینے والے کے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت کیا ہے؟ کون بات کہاں پہ بولنا ہے، کون سی بات کس گاؤں میں بولنا ہے، کس ماحول میں بولنا ہے، سامعین کیسے ہو، سننے والے کیسے ہو۔ اگر موقع موت کا ہے تو محرم کی تقریر نہیں کی جائے گی، موقع عید کا ہے تو موت کی تقریر نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بیٹھنے والے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے اس بات کو کیا جائے۔
ہوتا یہ ہے کہ تقریر کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ ہماری تقریر پہ نعرہ کس جملے سے لگ سکتا ہے اور وہ کون سا شعر میں پڑھ دوں کہ ہنگامہ ہو جائے، ہم کون سی اسٹائل اپنا دیں کہ کئی ایک نعرے لگے تاکہ میں سمجھ لوں میں کامیاب ہوں۔ ہرگز آپ کامیاب نہیں ہیں۔ میرے آقا نے حکمت سکھائی ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کون سی بات کہاں پہ رکھی جائے، اور جب حکمت سے بات رکھی جاتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے۔ اجازت ہو تو بتا دوں حضور نے حکمت سے کیسے اپنائی۔ میرے آقا سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب کون سی بات ہم سکھا دیں اور کون سی بات ہم کہہ دیں تاکہ اس کے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ آپ کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی آپ کو اسلام کی دولت نہیں ملی تھی، کفر میں تھے۔ ایک دن ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، یہاں تک کہ سرکار کو تکلیف بھی پہنچا دیا ہاتھ سے۔ میرے سرکار نے صبر کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے اور اپنی لونڈی سے کہنے لگے تم نے جانا نہیں، آج میں نے بہت شکار کیے، آج کا نشانہ تو غضب کا نشانہ تھا، وہ کنیز میری بہادری کو سلام کر، آج میں نے بہت خوب میں نے نشانے لگائے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ وہ امیر، وہ میرے آقا، آپ اپنے شکار میں مست ہیں اور آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مار دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، آپ پر میں افسوس کرتی ہوں کہ آپ اپنے شکار میں مست ہیں اور ادھر تمہارے بھتیجے کی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو امیر حمزہ کے خون میں گرمی آ گئی، ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے مگر رشتہ بھتیجے کا تھا، بھتیجے والا رشتہ جوش مارتا ہے، بہادری تو تھی ہی۔ سیدھے گئے کعبہ کے اندر، دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، نہ آؤ نہ تاؤ، نہ دلیل نہ دلال، کچھ نہیں، ڈائریکٹ اس کے سر کو پھوڑ دیا امیر حمزہ نے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو اس نے بھی صبر کر لیا۔ اب امیر حمزہ حضور کے پاس پہنچے، حضور اپنے گھر میں غمگین بیٹھے تھے۔ دیکھو حکمت ذرا دیکھو، کون سی بات کہاں کہی جائے۔ سیدنا امیر حمزہ جب پہنچے تو کہتے ہیں وہ بھتیجے اب غم نہ کرو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے ابو جہل کا سر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ اس نے تم کو مارا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ چچا میں ان باتوں سے کہاں خوش ہوتا ہوں، ذرا توجہ دے۔ آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اگر ہماری حمایت میں کوئی دوسرے پر ظلم بھی کر دے تو وہ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ اگر ہمارے لیے کوئی بیجا حمایت کرے تو ہم اسے سر پہ چڑھا لیتے ہیں، مگر پیغمبر کی ذرا حکمت دیکھو، کہتے ہیں چچا کوئی میرے نفس کا بدلہ لے میں اس سے کہاں خوش ہوتا ہوں، تم نے ابو جہل کو مارا میں خوش نہیں ہوں۔ تو امیر حمزہ نے پوچھا پھر کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اگر تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو خدا کو ایک مان دو تو محمد خوش ہو جائے گا۔ اتنا کہتے ہیں کہ امیر حمزہ قدموں پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، واہ زندہ باد۔ تو دعوت میں حکمت، ہم کسی کو کیسے بلاتے ہیں؟ چڑچڑا پن۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو لان تان کر کے، یہ حکمت نہیں ہے۔ آپ کی تبلیغ میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر آپ نے چڑچڑے پن کے ساتھ
کسی کو نماز کی دعوت دی تو وہ نمازی نہیں بنے گا. آپ محبت کی دعوت دیں, آپ پیار کی دعوت دیں. اسلام تو پیار کا نام ہے نا. صرف مسلمان ہو جانا, کہلا لینا یہ بہت بڑا نہیں ہے. جس مذہب کو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں بڑا دم ہے. اگر آج بھی میرا دعویٰ ہے کہ مسلمان اگر اپنے مذہب پہ عمل کر لے تو ہندوستان نہیں امریکہ میں بھی حکومت مسلمان کی ہوگی. مسلمان اگر صرف اپنے مذہب پہ عمل کر لے اور صرف مسلمانوں کو اپنے دین سے سچا پیار ہو جائے. لوگوں میری بات کڑوی نہ لگے تو میں بتا دوں, آج ہمیں جتنا پیار اپنے مکان سے ہے اور جتنا پیار ہمیں اپنی تجارت سے ہے اور جتنا لگاؤ ہمیں اپنی اولاد سے ہے, یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں عملی طور پہ ہمارا وہ لگاؤ مذہب سے نہیں ہے. مذہب سے وہ لگاؤ نہیں ہے. مذہب سے لگاؤ تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر مذہب کی بات آ جائے تو ہم بیٹے کو بھی ٹھوکر مار دیں. یہ مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیں مذہب سے لگاؤ ہو تو آپ بیٹے کو بھی چھوڑ دیں, چچا کو بھی چھوڑ دیں, ماموں کو بھی چھوڑ دیں, خالو کو بھی چھوڑ دیں, سگے ماں باپ سے بھی الگ ہو جائے اگر مذہب کی بات آ جائے. یہ مذہب بڑا پیارا ہے. یہ مذہب جب صدیق اکبر کو ملا اسلام اور ان کے بیٹے ابو بکر کو ابھی, ان کے بیٹے عبد الرحمن کو ابھی نہیں ملا تھا. باپ کو مل گیا, بیٹے کو نہیں ملا اور جنگ بدر ہو گئی. اتنے میں صدیق اکبر تلوار لے کر کے بدر کی جنگ میں پہنچے اور ان کا سگا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کی طرف سے پہنچا. اتفاق دیکھیے کہ خدا کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ باپ اور بیٹے خود بھیڑ گئے. سیدنا صدیق اکبر کی گردن پر ان کے سگے بیٹے کی تلوار آ کے رک گئی, عبد الرحمن کی. جب عبد الرحمن نے دیکھا کہ باپ کی گردن ہے تو فوراً اٹھا لیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں, ابا جان آپ کو پتا ہے کہ بدر میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی. اگر میں چاہتا تو میں تلوار سے آپ کی گردن کاٹ دیتا, مگر مجھے رشتہ یاد آیا کہ آپ میرے باپ ہیں. میں نے فوراً تلوار ہٹا لیا. رشتہ یاد آ گیا, خون کا رشتہ یاد آ گیا. تو صدیق اکبر کو ایمان سے کتنا پیار تھا, اللہ اللہ, مذہب سے کتنا پیار تھا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں وہ عبد الرحمن وہ تیرے کفر کا مزاج تھا, وہ تیرے کفر کا مزاج تھا کہ تو نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑا تھا. اگر کہیں میری تلوار اس وقت تیری گردن پر آئی ہوتی اور میں تجھے پہچان لیتا کہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو میں جلدی کرتا اور تیری گردن کو کاٹ کر دنیا کو بتا دیتا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دے. یہاں ایمان کی بات آئی تو بیٹے کو ٹھوکر مار دیا. اور ہم تو اگر رشتہ اگر غلط جگہ ہو جائے تو ہم رشتے کو نہیں چھوڑ پاتے, ہم رشتے کو نہیں چھوڑ پاتے. اس کا مطلب ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے. آج حق بات اگر کوئی بولنے لگے تو نہ کوئی انعام دیتا ہے اور نہ کوئی نعرہ لگاتا ہے اور نہ کوئی بیٹھ کے چپچے سنتا ہے, اس لیے کہ الحق مرن, حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے. مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے مگر فائدے مند ہوتی ہے. بے شک, حق بات کڑوی ہوتی ہے مگر فائدے مند ہوتی ہے. آؤ ہم سب لوگ آج یہاں بیٹھ کر کے کچھ حق باتیں سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے. ہم اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفس کو ماریں, اپنے نفس کو ہم ذبح کریں, اور کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا ہماری غلطی کو بتا دے تو ہم فوراً اس کو قبول کر لیں. یہ مسلمان کی پہچان ہے. جو لوگ مالدار ہو جاتے ہیں غریب ان کو ٹوک نہیں سکتا. کیوں کا رسالہ؟ آج مالدار کو غریب آدمی ٹوک نہیں سکتا.
مدرسے کے پرنسپل ہیں تو مدرس انہیں ٹوک نہیں سکتا، مدرسے کے ناظم ہیں تو مدرس انہیں ٹوک نہیں سکتا، متولی ہے تو مقتدی کچھ بول نہیں سکتا۔ ایک عجیب ماحول مسلمانوں میں قائم ہو گیا ہے، یعنی حق بات بھی ہم کہنے میں ڈرتے ہیں اور کوئی حق بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آج اسلام کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو جان تھی وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم پہلی بار خلافت پر بیٹھے، دیکھو اسلام کی شان، پہلی بار جب بیٹھے تو انہوں نے ایک تقریر کیا، کہا لوگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا عمر آپ فیصلہ کہاں سے کرو گے؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ میں قرآن اور حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ تو اس کے بعد کسی نے کہا ایک دیہاتی پیچھے بیٹھا تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دیہاتی ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑا، اس نے کہا عمر جب آپ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے تو میرا سر جھک جائے گا، لیکن اے عمر آپ کتنی بھی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہو، جس دن قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ کرو گے تو تمہارا سر ہوگا، میری لاٹھی ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام آدمی فاروق اعظم کو کہہ رہا ہے، ایک عام آدمی امیر المومنین کو کہہ رہا ہے، ایک دیہاتی وقت کے امیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن اور سنت سے ہٹے تو میری لاٹھی ہوگی، تمہارا سر ہوگا۔ تو فاروق اعظم غصہ نہیں ہوئے، فاروق اعظم آگ بگولا نہیں ہوئے، فاروق اعظم شرابور نہیں ہوئے پسینے میں، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ایسے مسلمان زندہ ہیں کہ اگر عمر کا قدم پھسلے گا تو اپنی لاٹھی سے عمر کو سدھارنے کے لیے لوگ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میں نے تو یہ مزاج بنایا ہے کہ میں تقریر کروں، غلطی ہو یہ بچہ ٹوک سکتا ہے، میری تقریر میں خطا ہو کوئی بھی ٹوک دے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ تمہارا دل دریا ہو، تمہارا دل سمندر ہو۔ آج تو دلوں میں تنگی آ گئی، کوئی کسی کی غلطی بتا نہیں سکتا۔ کسی کے پیچھے نماز پڑھو، اگر نماز میں قرات میں غلطی ہے آپ ٹوک نہیں سکتے ورنہ لڑائی ہو جائے۔ ایک صاحب تھے آواز اچھی تھی، توجہ چاہوں گا، ایک صاحب کی آواز بڑی اچھی تھی، لیکن انہوں نے ایک دن تلاوت کیا اور تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں فی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والناس بسم اللہ۔ جب وہاں پہ تنوین نہیں ہے، دو زیر نہیں ہے، تو والناسم کیسے پڑھا؟ اب پڑھ دیا انہوں نے۔ ایک صاحب نے ان کو بتایا تو بتانے کی وجہ سے سال بھر بول چال ختم ہو گئی۔ یہ مسلمان کا حال ہے، یعنی ایک شرعی غلطی نہیں بتا سکتا، جبکہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب کہ اس میں اگر ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز تو نماز، تمہارے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ نازک کتاب ہے قرآن پاک، وہ نازک کتاب ہے، ہم کسی کو ٹوک نہیں سکتے، لیکن واہ رے وہ مسلمان۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں تقریر کر رہے ہیں، جب یاد آتا ہے عمر کا ایمان تو ایسا لگتا ہے کہ مل جائے قبر عمر تو لیٹ جائیں اور وہی مدتوں تک پڑے رہے۔ کیا شان ایمانی تھی عمر کے اندر۔ مسجد نبوی میں تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے ایک صاحب نے ٹوک دیا، کہا عمر بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، لیکن تمہارے جسم پر جو کرتا ہے، جو جبہ ہے وہ بڑا لمبا ہے، اور مال غنیمت میں جو چادر ملی تھی وہ بڑی چھوٹی تھی۔
آپ نے چھوٹی چادر میں لمبا جبہ کہاں سے بنا لیا؟ ماشاءاللہ. توجہ چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض قرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام جناب قاری زین العابدین کانپوری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے ماشاءاللہ اب تو جوان لوگ آ جائیں بھائی. آپ کی زبانوں سے گانے ہٹا کر نعت کے ترانے لانے والے شعرا آ رہے ہیں. الحمدللہ بھائی ہم لوگوں کا کام ہے کہ آپ کی جو پرسنل زندگی ہے نا اس میں کچھ خیر پیدا کر دیں. اگر آپ توجہ سے سنیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا ٹوکنے والے نے. آج تو بھائی کسی کو پڑھنے میں کوئی جزاک اللہ کہہ دے تو اس سے دشمنی ہو جاتی ہے کہ تم نے جزاک اللہ کیوں کہا تھا. اتنا زیادہ دل، یہ تو دل ایسا لگتا ہے بالکل سکڑ کے حقہ کی نالی ہو گیا. دل تو دریا ہونا چاہیے. صحیح ہے. دل دریا ہونا چاہیے. کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے اور سچائی تو کوئی بھی ہمیں بتا سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا دل دریا تھا. ٹوکنے والے نے کہا عمر آپ تقریر کر رہے ہیں ممبر پر اور جبہ اتنا لمبا، اور مال غنیمت میں جو چادر ملی تھی ایک ہی چادر تو ملی تھی، ایک چادر سے اتنا لمبا کرتا کہاں سے بن گیا؟ ایک چادر سے لمبا کرتا کہاں سے بن گیا؟ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں پردھان سے؟ آپ پردھان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی پراپٹی اتنے کم وقت میں کہاں سے بنا لی؟ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی میں ہمت؟ کسی محکمے کے مالک سے پوچھ لے کہ تمہاری پرسنل تنخواہ کتنی ہے اور تمہاری پراپٹی اتنی کیسے بن گئی؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. پوچھے گا تو ایف آئی آر ہو جائے گا. لیکن سیدنا فاروق اعظم سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے عمر یہ لمبا کرتا بنا کیسے؟ چادر تو چھوٹی آپ کو بھی ملی تھی، جبہ بنا کیسے؟ وقت کے امیر ہیں مگر چہرے پہ شکن نہیں. چہرے پہ شکن نہیں. کیا کہنے ہیں شاباش تم نے عمر کی اصلاح کر دی. کھڑے ہو جاؤ میں دلیل دیتا ہوں میرا کرتا بنا کیسے. پوچھنے والا جب کھڑا ہوا تو سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر آ جاؤ ممبر کے پاس اور پورے مجمع میں گواہی دو کہ تمہارے باپ کا جبہ اتنا لمبا بنا کیسے. تو عبداللہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میرا باپ بڑا سچا ہے، میرا باپ بڑا امین ہے. بات یہ ہے کہ ایک چادر ابا کی ہے ایک چادر میری ہے، اور دونوں چادروں سے ان کا کرتا بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا شان اسلام تھا؟ اسلام کی شان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے. آج تو المیہ یہ ہے کہ ہم تعریف نہ کریں تو میری تعریف کوئی نہ لے. آج تو مدار اس میں ہو گیا کہ آپ نے تعریف کتنی کی. تعریف کے بھوکے لوگوں کو سوچنا چاہیے. تعریف کے بھوکے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے کس قدر اس پر وعیدیں سنائی ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ چاہے کوئی جلسہ چلانے والا ہو، چاہے کوئی مدرسہ چلانے والا ہو، چاہے کوئی محکمہ چلانے والا ہو، چاہے کوئی ادارہ چلانے والا ہو، تعریف تو اللہ کی ہے، تعریف تو رسول اللہ کی ہے، تعریف تو اسلام کی ہے، تعریف مسلک کی ہے. تمہاری تعریف ماشاءاللہ. تعریف کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ تعریف سے بندے میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اور جانتے ہو حضور کی حدیث کیا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اللہ. جب بیت المقدس فتح ہونے والا ہوا تھا تو بیت المقدس کے فتح سے پہلے وہاں کے بہت بڑے پادری نے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے. تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ حضرت چلیے، لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا دم ہے اس مذہب میں، آخر اس مذہب کا امیر کون ہے.
تو فاروق اعظم کے جبے میں کئی پیوند لگے تھے، کئی پیوند لگے تھے. ایک گھوڑا لے کے مدینے سے چلے اور اسی پر خادم بھی چلا. 10 قدم یا 50 قدم جب آپ چلتے، آپ کی باری ختم ہوتی تو غلام بیٹھتا. اس شان کے ساتھ جب پہنچے تو صحابیوں، دوسرے جو صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور تواضع اچھی ہے، تواضع اچھی ہے، انکساری اچھی ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری قوم ہے اور وہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے امیر کی یہ حالت ہے کہ جبے میں پیوند ہے اور اتنا لٹا پھٹا ان کا معاملہ گھوڑا ہے. حضور ذرا چینج کر لے، جبہ بدل لے، مصری جبہ پہن لے اور عربی گھوڑا لے لے. مصری جبہ، عربی گھوڑا. لوگوں کے اصرار پر امیر المومنین فاروق اعظم نے مصری جبہ پہنا اور عربی گھوڑے پہ پہنے بیٹھے. جیسے چلے، توجہ میں سب کی چاہوں، جیسے چلے، چند قدم چلنے کے بعد کہتے ہیں رکو، ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر. ساتھیوں رک جاؤ، عمر ہلاک ہو گئے. ساتھیوں رکو، عمر ہلاک ہو گیا. جیسے فاروق اعظم نے اتنا کہا تو سب رک گئے. فاروق اعظم گھوڑے سے اترے، کہتے ہیں میرا وہی جبہ لاؤ جو میں پہن کے مدینے سے آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جبہ ہٹاؤ، میری وہی سواری لاؤ جو سواری میں مدینے سے لایا تھا. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب میں نے جبے پہ نظر ڈالی اور میں اپنی سواری کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے دماغ میں آ گیا شاید میں بھی کچھ ہوں. میرے اندر یہ آ گیا کہ میں کچھ ہوں. کہتے ہیں کہ یہی خیال تو تکبر ہے، یہی خیال تو تکبر ہے کہ میں کچھ ہوں. تو سنو، میرے آقا کی حدیث ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے اندر تکبر آ جائے. بتاؤ، یہ احتیاط کیا ہے صحابہ نے، اور ہم ڈالی ڈالی بھر، جھوا جھوا بھر ہم تعریفیں سنتے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے سامنے ہماری غلطیاں بتائے. جو اپنی غلطی سنتا ہے وہی ترقی کرتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے. ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد. میں اپنے سارے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اپنا دوست ایسا بنا لیں جو آپ کی غلطیاں آپ سے کہہ سکے. کچھ لوگوں کا مزاج اتنا ٹائٹ ہوتا ہے نا کہ ان سے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں پاتا. الحمدللہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، مولانا عقیل صاحب گواہ، میرا مزاج ایسا نہیں ہے. میں اپنے کو ایسا بنا کے رکھا ہوں کہ جو ہمارے یہاں بالکل پرائیویٹ جو نئے مدرس ہیں وہ بھی سب کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میری غلطی کیا ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بندے کا کوئی ایسا دوست ہو پرسنل جو اس کی غلطی پہ اس کو احساس دلا سکے تو وہ بندہ پٹری سے ہٹتا نہیں ہے، وہ پٹری پہ رہتا ہے. کچھ لوگ اتنے کڑے مزاج ہوتے ہیں، ہر وقت آنکھ چڑھی ہوئی ہے، ہر وقت دماغ عرش میں ہے. ایسے ہی لوگ ہلاکت میں چلے جاتے ہیں اور کل جب روح نکلے گی تو سمجھ میں آئے گا میرا مقام کہاں ہے. ہمیں تو موت کی یاد بھی نہیں آتی. موت کو یاد کرو، 50,000 سال والا دن بھی یاد رکھو. تو اس لیے پرسنل ایک دوست ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر سے ہمیں روکا. میں چلتے چلتے بتا دوں کہ ہم لوگ تکبر سے کیسے بچ سکتے ہیں. تکبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھائی، کپڑے پہ پریس کرنا اہم نہیں ہے، کپڑے کو صاف دھلنا اہم ہے. اگر دھلا نہیں ہے تو پریس میں وہ دم نہیں ہے. نیل لگاو تو نیل بیکار ہے، پہلے کپڑا صاف تو ہو آپ کا. تو پہلے اندر سے گندگی دور ہو تب جا کر کے اوصاف اچھے لگتے ہیں. واہ واہ واہ. پہلے اندر سے صاف ہو. ہم بہت اچھے قاری ہو جائیں مگر دل گندا ہو، بہت اچھے خطیب ہو جائیں مگر فکر ٹیڑھی ہو، بہت اچھے پیر ہو جائیں مگر مزاج ٹیڑھا ہو، تو یہ چیزیں جچتی نہیں ہے. پہلے قلب صاف ہو تب خطابت اچھی لگتی ہے، دل صاف ہو تب نقاب اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ، دل صاف ہو. زندہ باد، زندہ باد. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تکبر سے بچنے کی 3 صورت ہے.
تکبر سے بچنے کی 3 صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی آپ کی تعریف کرے. قاری دانش صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ چلاتے ہیں. اب اگر ہم ان کی تعریف کرنے کی آپ تنے تنہا بچوں کو اتنے اچھے سے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں کہ چند دنوں میں آپ فارغ کر دیتے ہیں، تو اب ان کا کام یہ نہیں کہ یہ بھول جائے. بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی تعریف کرے جیسے کہے، جیسے بھائی زین العابدین صاحب ہے کہ یار آپ کی آواز اتنی بڑی مضبوط کی آپ گھنٹوں تک پڑھتے رہتے ہیں، تو اس وقت یہ نہ سوچے کہ بھائی ہے میرے پاس کچھ، بلکہ یہ کہے الحمدللہ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو فوراً تم کہو الحمدللہ کہ تعریف تو اللہ کی ہے. بے شک سبحان اللہ، تعریف اللہ کی ہے. بے شک. ایک طریقہ، اگر تم نے الحمدللہ کہہ دیا بدلے میں تو تم تکبر سے بچ جاؤ. جیسے کوئی تمہاری تعریف کرے پھٹ سے بولو الحمدللہ. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی تمہاری تعریف کرے تو فوراً تم اپنی کمیوں کو یاد کر لو کہ میرے اندر فلاں کمی ہے، میرے اندر فلاں کمی ہے، میرے اندر فلاں کمی ہے. اگر یہ جانتا میری کمی تو تعریف نہ کرتا. جب کوئی تعریف کرے تو اپنے تم گناہوں کو یاد کرو. یہ طریقہ بتایا گیا. جیسے تمہاری کوئی تعریف کرے اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو یاد کرو، انشاءاللہ تم تکبر سے بچ جاؤ. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جانتے ہو تکبر میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گورے ہیں وہی کرتے نہیں، جو کالے ہیں وہ بھی تکبر کرتے ہیں. ایسا نہیں جو مالدار ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، غریب بھی تکبر کر لیتا ہے. یہ شیطان اتنا بدتمیز ہے کہ کسی کو بخشتا نہیں ہے. ارے تو پہنچ گیا اس ذات کے پاس جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تھی. واہ واہ واہ. جب اس نے نہیں چھوڑا تو فجر روز چھوڑنے والوں کو کیسے چھوڑے گا وہ. پہنچ گیا غوث اعظم کے پاس اور بادل کی شکل میں آیا. غوث اعظم پیاسے تو تھے ہی، بادل بن گیا، چمک نکلی. غوث اعظم نے سوچا شاید پانی برسنے جا رہا ہے، تو ایک پیاری پیاری آواز میں کہا یا عبد القادر میں تمہارا رب ہوں. تکبر کیسے ڈالتا ہے، میں تمہارا رب ہوں. اور سنو، تم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر جو پڑھی ہے نا، اس محنت سے میں راضی ہو گیا، میں نے عبادت معاف کر دیا. تو سرکار بڑے پیر دستگیر فوراً یاد کرتے ہیں اپنے آقا کو اور قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی جب تک موت نہ آئے تم بھی نہ مرو. تو کہتے ہیں کہ سرکار اتنے فضل و کمال والے، جب ان پہ نماز نہیں معاف ہوئی تو عبد القادر کس کھیت کی مولی ہے. اس کا مطلب تو شیطان معلوم ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں غائب ہو گیا، مگر وہ ہارا نہیں، اب دوسری شکل میں آیا. دوسری شکل میں آیا، کہا عبد القادر تم صرف ولی ہی نہیں ہو، بہت بڑے عالم بھی ہو. تمہارا علم اتنا گہرا کہ تم نے فوراً قرآن کی آیت یاد کر لی. تمہارے علم نے آج تم کو بچا لیا، ورنہ تمہارے جیسے 70 ولیوں کو میں نے برباد کر دیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لاہور پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے نادان شیطان مردود، اب بھی تو عبد القادر کو تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. خدا کی قسم ہرگز ہرگز عبد القادر کو علم نے نہیں، میرے مولا کے فضل و کرم نے بچایا ہے. علم نے نہیں بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن کانفرنس و جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدرسوں میں الحمدللہ اسی طرح نفس کو کوٹا جاتا ہے. جیسے سلوٹی پر نہ چٹنی پیسی جاتی ہے، ایسے ہی اولیاء علماء لوگوں کے نفس کی تربیت کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو
جن کے بچے آج اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں. مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو بھی نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ بیٹو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ جسم کی پرورش کرتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ تمہاری روح کی پرورش کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جس طرح تمہارے اوپر باپ کی تعظیم ہے اس سے کہیں زیادہ استاد کی تعظیم ہے. اور ایک چیز اور اجازت ہو تو کہہ دو، وہ قاری صاحب کہاں ہیں جنہوں نے بچوں کو پڑھایا ہے؟ قاری صاحب، یہ قاری فضیل صاحب. اچھا، قاری فضیل صاحب، سبحان اللہ. تو وہ تو ماشاءاللہ ایسے ہی 10 میں نظر آتے ہیں کہ نہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ابھی جو آپ نے انعامات دیے قاری ذاکر اسماعیلی صاحب کو، اور آپ الحمدللہ دیں گے عالی جناب محترم المقام قاری زین العابدین صاحب کانپوری کو دیں گے، اور دینا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کیا دیتے ہیں؟ میں نے سنا کہ قوالوں کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہیں. ہم لوگ نعت خوانوں کے 5000 3000 پہ حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگ لاکھوں دیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے جو ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے آپ پیسہ نہ دیں، لیکن کم سے کم آپ کی یہ اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ جس ہستی نے آپ کے بیٹوں کے سینے میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ نے داخلہ کروا دیا، آپ چلے گئے، لیکن 4 سال 5 سال کم سے کم 3 سال اتنی ڈیوٹی کرتے ہیں استاد، اتنی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ صرف ان کا حافظہ ہی نہیں سنتے، بلکہ نگرانی کر کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ رات میں موبائل سے خراب تو نہیں ہو رہے ہیں. ان کو صرف قرآن نہیں یاد کراتے، بلکہ موقع ملتا ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا تو کتنا بڑا حافظ و قاری ہو جائے، جنت میں جائے گا تو باپ کی دعاؤں سے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کھلے دل سے بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم کتنی بھی تیرے ساتھ محنت کر لے، مگر مجھ سے زیادہ حق تیری اس ماں کا ہے. چاہے ماں انگوٹھا چھاپ ہو، مگر جس ماں نے تجھے 9 مہینہ موتی کی طرح پیٹ میں پالا ہے، سن تو اگر پوری زندگی خدمت میں لگا دے تب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ استاد ہمارے بیٹوں کو سکھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اگر آج جب استاذ نے اتنا تمہیں کر کے دیا ہے تو تم مقرر کو نذرانہ دے دو، شاعر کو انعام دے دو اور چلے جاؤ، یہ صحیح ہے؟ اے دستار کروانے والوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن جس نے بنایا ہے اس استاد سے ملاقات کر کے ہی جانا. اور آپ کا جو دل بولے، میں نے تو دیکھا ہے بھائی بزرگوں کی زندگی پڑھا ہے. سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس استاد نے صرف شروع کروا دیا تھا قاعدہ، اس استاد کو بھی والد گرامی نے گھوڑے عطا فرمائے تھے نذرانے میں. تو آپ ذرا دیکھو کہ جس استاد نے تمہارے بچوں کو حافظ بنا دیا، تمہارے 2 4 5 ہزار سے وہ حق نہیں ادا ہو سکتا، مگر تمہاری ایمانی ذمہ داری ہے کہ تم جس طرح نقیب کو انعام دیتے ہو، خطیب کو انعام دیتے ہو، شاعر کو انعام دیتے ہو، نعت پڑھنے والے کو انعام دیتے ہو، اس سے زیادہ مستحق وہ استاد ہے جس نے رات و دن ایک کر کے تمہارے زندہ باد زندہ باد. اور ایک چیز میں اور اس علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا، میں یہاں آیا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، اور یہ جو علاقے کے علماء ہیں نا یہ 24 گھنٹے والے ہیں. ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں، تو ہم لوگ وقت والے ہیں کہ ہمیں 11 بجے بٹھایا گیا، 12 بجے اترنے والے ہیں، اور 12:30 بجے آپ فون بھی ملاؤ گے تو جلدی اٹھے گا نہیں. تو اگر 1 گھنٹے کی خدمت کرنے والا 5 اور 10 ہزار کا مستحق ہے تو ہر وقت تمہاری ڈیوٹی پہ لبیک کہنے والا کیا تمہاری محبت کا حقدار نہیں ہے؟ واہ واہ واہ. اپنے علاقے کے علماء اور ائمہ کی قدر کرو.
اگر آپ نے قدر نہیں کی تو آپ کا مذہب کمزور ہوگا. یہ جو جوان لوگ انعام دے کے رفو چکر ہو گئے، میں ان سے خوش نہیں ہوں. میں ان سے خوش نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے پیچھے تم نماز جمعہ پڑھتے ہو، تم نے کتنی بار 100 روپیہ کا مسافہ ملایا ہے اپنے امام کے ساتھ؟ بہت قیمتی بات. واہ واہ. ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ ارے امام ہی تو نیا سنبھالے ہوئے ہیں. سال میں ایک جلسے سے وہ کام نہیں ہوتا، ہر جمعہ سے وہ کام ہوتا ہے. 5 وقت جو تمہیں سجدے کراتا ہے، تمہیں روزانہ 50 روپے نہیں ملتے، 20 روپے نہیں ملتے، اور تم فوٹو کھچانے کے لیے، موبائل پہ آنے کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، تم دکھانے کے لیے اتنے روپے دیتے ہو. نعت خوانوں کا حق ہے، اس سے 50 گنا دو. اس کی ہمیں نہیں، اب اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہمیں اس بات کا غم ہے کہ تم اپنے امام کو کیوں نہیں دیتے، اور مکتب کے مدرس کو کیوں نہیں دیتے، اور دارالعلوم میں پڑھانے والے کو کیوں نہیں دیتے. زندہ باد. کوئی ضروری ہے کہ سب کی آواز قاری زین العابدین کی طرح ہو جائے؟ تو کیا مطلب؟ اگر ایسی آواز ہر ایک کی نہ ہو تو وہ کیا بھوکا مرے؟ کیا وہ عزت کا حقدار نہیں ہے؟ ارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اگر یہ نعت اچھی پڑھتے ہیں تو ہمارا امام قرآن اچھا پڑھتا ہے. اگر یہ نعت اچھی پڑھتے ہیں تو ہم مسئلہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں قرآن صحیح کراتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی بھی عزت کرو، ان کی بھی عزت کرو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہر گاؤں کے لوگ، یہاں لگ بھگ 4-5 گاؤں کے لوگ ہوں گے، اگر یہ مزاج لوگ بنا لیں، یہ مزاج بنا لیں کہ اگر 5 ٹائم کسی امام کے پیچھے پڑھا تو اگر اللہ نے 10 ہی 20 روپیہ دیا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد مسافہ کرو، اور وہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو تم نے امام کو دیا، امام اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اللہ خوش ہو جائے گا. واہ واہ واہ. سبحان اتنا اللہ خوش ہو جائے گا. کیوں؟ خدا کی عبادت کروانے، جو عبادت میں قیادت کر رہا ہے، آپ نے اس کی ہمت بڑھائی ہے، اللہ اس سے خوش ہوگا، رسول اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. جن علاقوں میں یہ ماحول نہیں ہے وہاں سنیت دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت اتر پردیش کے، مفتی اعظم اتر پردیش کے، مگر فیض تاج الشریعہ اتر پردیش کے، مگر فیض کون زیادہ لے رہے؟ کوئی گجرات والے لے رہے، مہاراشٹر والے لے رہے، چھتیس گڑھ والے لے رہے. کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو لوگوں کی نگاہیں بھی اٹھتی ہیں. جن علاقوں میں بزرگوں کی قدریں کی گئی، بزرگوں نے وہاں محبت دکھائی، وہاں تبلیغ کیا اور وہاں پر دین کا کام کیا. ہاں، ایک روٹی بنتی ہے نا تو دونوں ہاتھ سے بنتی ہے. اگر تم نے علاقے کے علماء کی قدر نہیں کیا تو جلسے چاہے اس سے 4 گنا بڑے کر لو اور چاہے اس سے بڑے بڑے خطیب بنا لو، مگر مسلک آپ کے گاؤں میں کمزور ہوتا ہی چلا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج چاہے 2 شاعر آئے ہیں، ایک ہی شاعر آئے، مگر گاؤں کے امام کی تنخواہ 10 ہو تو 15,000 کر دو. میرے ایک بہت سچے استاد ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے تاکید کیا کہ مفتی صاحب آپ اپنے کسی شاگرد کو 15,000 سے کم میں مت بھیجنا. حالانکہ وہ بہت بڑے صوفی ہیں اور آج کے زمانے میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں تو صاحب قبر کی حالت جان لیتے ہیں. بہت عظیم صوفی ہیں، بہت بڑے عارف باللہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو 15,000 سے کم میں مت بھیجنا. تو میں نے کہا حضور کیوں؟ تو کہتے ہیں سنو، ایک لیبر بھی کم سے کم 500 لیتا ہے، ایک مزدور کو ہم 500 دیتے ہیں انگوٹھا چھاپ مزدور کو، تو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے 9-10 سال تک ٹوٹی چٹائی پہ پڑھا ہے، کیا ایک لیبر سے بھی اس کی حیثیت گھٹ گئی ہے؟ اور کیا عالموں کے لیے دکانوں میں کیا ریٹ کم ہے؟ کیا سبزی والے ان کو 50 روپے والے سبزی کیا 25 روپے میں دیتے؟ وہی مہنگائی امام کے لیے ہے، وہی مہنگائی مزدور کے لیے بھی ہے. تو اگر تم اپنے اماموں کو خوش نہیں کرو گے
تو امام پھر مجبور ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں علاقے والے یہ میرا میسج میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا میسج ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا میسج ہے جو 10 نکات میرے امام اہل سنت نے اپنی کتاب اپنے زمانے میں لکھا تھا. اس میں یہ بھی نکتہ ہے کہ علماء کو اتنا خوش کر دو کہ علماء دنیا میں نہ لگے بلکہ اپنا سارا ٹائم دین میں لگائیں تاکہ مذہب بلند ہوتا جائے, تاکہ مسئلہ بلند ہوتا جائے. زندہ باد زندہ باد. تو مکتب کے مدرس کی تنخواہ بڑھاؤ, امام کی تنخواہ بڑھاؤ, دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہ بڑھاؤ. دیکھو انشاءاللہ شیخ سعدی نے کہا مزدور خوش دل کار بیش کنر, جو مزدور خوش ہوتا ہے وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے. تو خوش رکھو اور آپس میں اتنا شیر و شکر ہو جاؤ, اتنا شیر و شکر ہو جاؤ کہ کوئی کتنا بڑا ہو کوئی کتنا چھوٹا ہو, ہر ایک دوسرے کو اپنی بات کہہ سکے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو, آپ اپنے مسلک کو بدنام نہ کرو. یہ جو آقا کی نعتیں سن کر مست ہوتے ہو نا, ایک حدیث سنا دو, کہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دو, ایک آیت پڑھ کے سنا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کتنا دیا ہے. اور میں کئی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ رسول اللہ کے سینے پر وحی جو اتری, اس وحی میں جو پیغام آیا وہ سب سے بڑا پیغام تمہارے لیے تو نماز کا آیا تھا. دشمن نے دانت توڑ دیا تب بھی حضور نے بددعا نہیں کیا, دشمن نے مجنو کہہ دیا تو بھی رسول اللہ نے بددعا نہیں کیا. لیکن خندق کے موقع پر جب نماز عصر قضا کرایا دشمنوں نے تو مسلم شریف کی حدیث ہے آقا نے ہاتھ اٹھایا, ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم, اے اللہ ان کی قبروں میں آگ بھر دے, ان کے پیٹ میں آگ بھر دے, ان کے گھروں میں آگ بھر دے, کیونکہ انہوں نے میری نماز قضا کرا دی. تو نماز کی وہ اہمیت کی رسول اللہ آگ کی بددعا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے. بس یہ ہے کہ اسلامی صفت اپنے اندر پیدا کرو, اور یہ چیزیں کس سے ہمارا مسلک فروغ پائے گا, کس سے ہمارا دین فروغ پائے گا, ان چیزوں پر توجہ کرو. علماء سے سنو. پھر چلتے چلتے میں کہہ جاؤں گا, میں نے نعت خوانوں کی معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کوئی مذمت نہیں کی ہے. نعت خوانی اگر دل سے ہو تو بندہ امام بوصیری بن جاتا ہے. نعت خوانی دل سے ہو تو بندہ امام بوصیری بن جاتا ہے. آج ہی میں کل میں پڑھا رہا تھا امام بوصیری کے اشعار کو پڑھا رہا تھا, تو 2 شعر ایسے آئے ذہن عبد میں, 2 شعر ایسے آئے کہ جس میں شارحین نے لکھا تھا کہ ان شعروں کو جب پڑھاؤ تو 3 مرتبہ پڑھاؤ, اور پڑھنے والا بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے. تو اس کی وجہ لکھی تھی کہ امام بوصیری جب خواب کی حالت میں حضور کو نعت سنا رہے تھے تو ان دونوں شعروں پر حضور جھوم گئے, حضور جھوم گئے تھے. تو نعت بھی بری نہیں, نعت سے بچوں کے اندر نعت ہو, لیکن اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تقریر بھی سنو. نعت سے گانے چھوٹیں گے, تقریر سے جھوٹ دور ہوگا, سچائی زبان پہ آئے گی, نافرمانی ختم ہوگی, ماں باپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے, نگاہوں سے بے حیائی ختم ہوگی, حیا آئے گی, بندہ بے نمازی نہیں نمازی ہو جائے گا. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. پروردگار عالم ہمیں بولنے سے زیادہ خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے بولنے میں, تعبیر میں, تشریح میں, الفاظ میں, انداز میں, اسلوب میں میرے مولا کہیں غلطی ہو گئی ہو تو میں ان تمام علماء مرہ حفاظ ائمہ کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ عظمیٰ میں 100 بار نیاز و عقیدت کے ساتھ میں استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. روح انسان